جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، دن گزرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، یا یہ کہہ لیجیے آپ، یہ جو نئی نئی مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں، ان سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کون سی ایسی دعا کا میں اہتمام کروں جن کی وجہ سے میں ان مصیبتوں سے، ان آفتوں سے، ان بیماریوں سے میں بچ جاؤں؟ آخر ایسا کون سا راستہ ہے جس سے میں بچوں؟ تو میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کا اگر آپ اہتمام کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ، آفت ہوئی، مصیبت ہوئی، بیماریاں ہوئی، ان ساری چیزوں سے انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ ان دعاؤں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور کئی کتابیں موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ ابان بن عثمان ایک تابعی ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ابان بن عثمان۔ وہ ایک مرتبہ حدیث بیان کر رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حدیث بیان کر رہے تھے، ان کو فالج مارا ہوا تھا اس ٹائپ۔ تو جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، میں نے اپنے ابا جان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا، میرے ابا جان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام تین مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دعا کا اہتمام کرے گا تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ لن تصیبہ فجأۃ بلاء حتی تصبح، اگر اس نے شام کو پڑھا ہے تو صبح ہونے تک کوئی مصیبت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شام کو پڑھا ہے تو صبح ہونے تک کوئی اچانک مصیبت اس کے اوپر نازل نہیں ہو سکتی۔ جب یہ حدیث کو بیان کر رہے تھے تو سننے والوں میں سے ایک آدمی ان کو گھور گھور کر کے دیکھنے لگا۔ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جو آدمی صبح شام اس دعا کا اہتمام کرے گا تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اچانک کوئی مصیبت اس کے اوپر نازل نہیں ہوگی۔ تو وہ بندہ ان کو گھور کے دیکھ رہا تھا، کیوں؟ کہ ایک طرف آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اور دوسری طرف آپ کو فالج مارا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مجھے گھور کے کیا دیکھتے ہو؟ تم مجھے گھور کے کیا دیکھ رہے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اپنے ابا جان پر جھوٹ بولا ہے یا میرے ابا جان نے اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ بولا؟ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہے حدیث کے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جس دن جو تم دیکھ رہے ہو یہ مصیبت مجھ پر نازل ہوئی، اس دن میں غصے سے تھا اور میں نے اس دعا کا اہتمام نہیں کیا تھا، میں اس دعا کا اہتمام نہیں کر سکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ مجھ پر نازل کر۔ دیکھ رہے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیٹے مدینہ کے فقہا میں سے ثقہ راوی ہیں۔ ثقہ کس کو کہتے جانتے؟ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اس آدمی کو ثقہ کہتے۔ سوچو آپ، ایک ایسا انسان جو حدیث کو بیان کرنے والا ہو، ایک جلیل القدر صحابی کے بیٹے ہیں، مدینہ کے فقہا میں سے ہیں، ثقہ راوی ہیں، انہوں نے صرف ایک دن دعا کا اہتمام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلہ ان پر نازل کر۔ ہم اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہے جانتے؟ ہماری صبح کب ہوتی ہے جانتے؟ صبح شام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ صبح مطلب سورج نکلنے سے پہلے، شام مطلب سورج ڈوبنے سے پہلے۔ تو ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ صبح ہماری کب ہوتی ہے جانتے؟ 8 بجے۔ کتنے بجے؟ 9 بجے۔ کتنے بجے؟ 10 بجے۔ صبح ہماری کب ہوتی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے۔ جب آپ سورج نکلنے کے بعد اٹھیں گے تو آپ دعا کا اہتمام کب کریں گے آپ؟ اسی لیے میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، کتنی بھی مصروفیت رہے، حتی الامکان آپ کوشش کریں کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں، دعا کا اہتمام کریں، پھر آ کے آپ سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے واسطے آپ کوشش کریں۔ تو پھر کہتے ہیں ہمارے بھائی، کہتے ہیں شیخ بہت مشکل معاملہ ہو جاتا ہے، بزنس کی وجہ سے پورا آدمی تھکا ہوا رہتا ہے، ایسا معاملہ ویسا معاملہ، ایسا کہتے ہیں لوگ۔ ابھی جب کورونا آیا تھا، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، کیا دیکھا جانتے ہیں؟ ڈاکٹرز نے جیسے یہ اعلان کیا کیپ ڈسٹینس بنا کے رکھو، برابر اچھے سے ہاتھ دھلنا، ماسک برابر لگانا، کسی کو جلدی ٹچ مت کرنا، ہم لوگوں نے کیا کہا؟ ارے یہ ڈاکٹر کچھ بھی بول رہا ہے، کچھ نہیں ایسا کہا کیا کیا ہم لوگوں نے فالو کیا۔ یعنی ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ کیپ ڈسٹینس، ہاتھ میں برابر پہن کے رکھنا، بچے کو بھی مت چھونا جلدی، بچہ بھی تمہارے پاس ہے تو اس کو بچا کے رکھو، پہلے ہاتھ دھلو، تب ہم لوگوں نے فالو کیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی کی حدیث بتائی جاتی ہے، دعا جب بتائی جاتی ہے، تب کیا کہتے؟ ایک بہت
मुश्किल मामला होता है। सुबह फजर की नमाज पढ़ना बहुत मसले होते हैं। कैसे कैसे मुमकिन है? कभी बहुत महीना हो जाता, कभी कभार तो 15-15, 20-20 दिन नहीं पाते, शेख कैसे होगा? ऐसा कहते हैं। मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। जब एक आदमी उसको शुगर हो गया, क्या हुआ? शुगर प्लस उसका पेट भी बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने इसको बोला कि सुबह सुबह 7 बजे तुमको पर डे हर दिन मिनिमम 3 महीना तुमको हर दिन कम से कम 1 किलोमीटर का तुमको दौड़ना है। कितना? कम से कम 1 किलोमीटर तुमको जॉगिंग करनी है हर दिन, तब तुम्हारा पेट अंदर जाएगा। तो बोलता है डॉक्टर साहब मैं सुबह उठता हूँ 9 बजे, तो 7 बजे कैसे जॉगिंग करूंगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? मुमकिन है? वो डॉक्टर से बोलता है? नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसको अपने जिस्म से शुगर को निकालना है। क्यों? क्योंकि उसको अपना पेट सही करना है। तो वो क्या करता है? रोजाना सुबह 7 बजे उठता है। आपको अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो हम सब मुमरा में रहते हैं, जानते हैं एक MM वैली नाम करके एक जगह है वहां पर। जब भी जो आदमी मुमरा में रहता है वो जानता है, सुबह सुबह आप देखेंगे वहां पर जॉगिंग करने वाले लोगों की लाइन लगी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फज्र की नमाज पढ़ के जॉगिंग करने जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फज्र की नमाज तो नहीं पढ़ते लेकिन बराबर जॉगिंग करने के लिए 7 बजे वहां पहुंचते हैं। मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अगर हम सब नबी की दुआओं का एहतमाम करें, नबी की सुन्नतों पर अमल करें, तो इन सारी चीजों की कोई हाजत नहीं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह इन सब चीजों से हम सबको बचा लेगा। मसला क्या है? नबी की सुन्नत पर अमल करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने जो दुआएं बताई हैं उनको याद करके उन पर अमल करने की जरूरत है। अगर ऐसा किया तो इन सारी चीजों की कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी ये बीमारियां कैसी भी आए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने बंदे की क्या करेगा? हिफाजत फरमाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा कैसे होगा शेख? किसी के दिमाग में ऐसा आता है, बोले तो शेख ऐसा कैसे होगा? जब पूरे महाराष्ट्र में बीमारी फैलेगी तो मैं अकेले कैसे बचूंगा? तो आप वैसे ही बचेंगे जैसे नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचाया। आप वैसे ही बचेंगे जैसे अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया। आप वैसे ही बचेंगे जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बचाया। शर्त क्या है? बंदे का ईमान होना चाहिए अल्लाह पर। बंदे को अल्लाह के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब बंदा जितने हाई क्वालिटी का भरोसा अल्लाह पर करता है, अल्लाह ताला उस बंदे की क्या करता है? हिफाजत करता है।